السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کل پرسوں جو ہے وفاق المدارس کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کے اندر تمام علماء کرام شریک ہوئے۔ ان تمام علماء کرام نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اس کے اندر جو باتیں طے ہوئی اس میں مفتی تقی عثمانی اور مولانا حنیف جالندری صاحب یہ بلا مقابلہ وفاق المدارس کے جو صدر ہے اور ناظم اعلیٰ ہیں، یہ دونوں بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ لیکن اب بات یہ رہی کہ یہ 7ویں مرتبہ ہے کہ مفتی تقی صاحب بلا مقابلہ اور حنیف جالندری صاحب بلا مقابلہ صدر اور ناظم اعلیٰ منتخب ہو رہے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں مدارس کے اندر، بلکہ مدارس نہیں، پورے دنیا کے مدارس کے اندر، وفاق المدارس کے اندر، پاکستان کے مدارس کے اندر، بنگلہ دیش کے مدارس کے اندر، پورے دنیا کے جتنے بھی مدارس ہیں ان تمام مدارس کے اندر بہت مانے جانے والی شخصیت ہیں۔ ان کے علمیت کو دیکھا جائے تو کوئی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر ان کی کارکردگی کو دیکھا جائے تو کوئی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن کچھ لوگ جو انگریز کے ٹٹھو کے پلے ہوئے لوگ ہیں، جو انگریز کے گود میں پھل کر، یا ان کے جو حواری ہیں، ان کے پجاری، یہ پاکستان کے اندر وہ فحاشی پھیلانے والے، وہ فساد پھیلانے والے لوگ ہیں کہ جو ان سے ہضم نہیں جاتا کہ مفتی تقی صاحب بلا مقابلہ وفاق المدارس کے صدر کیوں منتخب ہوئے، اسی طرح حنیف جالندری صاحب ناظم اعلیٰ کیوں منتخب ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنی زندگی کی فکر نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو انگریز کے گود میں پھلتے ہیں اور انگریز کے وہ فالتو کتے ہیں جنہیں پاکستان کے اندر چھوڑا گیا ہے۔ ظاہر بات ہے جب یہ بونکتے ہیں تو ان کے لیے ہڈی کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ہڈی ان کو ملتی نہیں ہے۔ جب یہ ہڈی نہیں ملتی تو پھر یہ مدارس کے خلاف، علماء کے خلاف اور دیندار طبقے کے خلاف یہ جو ہے نا بکواسات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اس ویڈیو کو جو اس شخص نے علماء اور مدارس مفتی تقی عثمانی صاحب اور حنیف جالندری صاحب کے بارے میں کہی ہے، آپ ذرا اس کے یہ ویڈیو اور اس کے جو الفاظ ہیں ان کو سماعت فرما لیں، پھر اس کے بعد آپ کو میں اس پر اپنے رائے کا اظہار کرتا ہوں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب الحمدللہ جی دوسری مرتبہ بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے ہیں وفاق المدارس کے۔ وفاق المدارس یہ ایک ایسا گلدستہ ہے جس کی شاخیں پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہیں۔ آپ لوگ روزانہ کی بنیاد پہ خبریں سنتے ہوں گے کہ مدرسے میں استاد نے طالب علم کے ساتھ زیادتی کی، ایک اور مدرسے میں استاد نے 15 سال کے طالب علم کو مار کے اس کی لاش نالے میں پھینکوا دی، ایک تیسرے مدرسے میں 12 سال کے طالب علم کو چھڑیاں مار مار کے قتل کر دیا گیا۔ یہ سارے مدارس کا جو وفاق ہے اس کے صدر ہمارے مفتی صاحب ہیں۔ مفتی صاحب کے بے شمار کارنامے ہیں، انہی کے زیر انتظام چلنے والے یہ مدارس وہ ہیں جو قرآن پاک سے زیادہ بڑھ کے بعد کی آنے والی کتابوں کی تعلیم اور ترغیب کرتے ہیں۔ نبی پاک نے رفع یدین کے ساتھ بھی نماز پڑھی اور بغیر رفع یدین کے ساتھ بھی پڑھی، لیکن یہ کہتے ہیں کہ تم نے دونوں سنتوں کو زندہ نہیں رکھنا، جاری نہیں رکھنا، تم نے صرف بغیر اس کے پڑھنی ہے۔ اگر یہ امام کعبہ کے پیچھے بھی نماز پڑھیں تو کہتے ہیں کہ بعد میں اپنی دہرا لینا بہتر ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کا بڑا مقام ہے۔ مفتی صاحب کی اگر ذاتی خدمات کی ہم بات کریں تو مفتی صاحب نے سود کے مسئلے پہ بڑا کام کیا۔ انہوں نے بتایا کہ بینکاری حرام ہے کیونکہ سود حرام ہے، لیکن اگر آپ بینکاری سے پہلے اسلامی لکھ دیں تو وہ حلال ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نفع نقصان کی بنیاد پہ میزان بینک بنائیں گے۔ کیا میزان بینک کسی بندے کے نقصان میں اس کا شراکت دار بنتے؟ نہیں۔
تو یہ جو کان گما کے پکڑا ادھر کی بجائے ادھر سے، اس کی مفتی صاحب کو تنخواہ ملتی ہے ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب کا میزان بینک اور باقی اسلامی بینکاری ملک کے طے کردہ شرح سود پہ ہی چلتے ہیں۔ شرح سود 12% ہو تو وہ حرام ہوتا ہے، لیکن اگر شرح سود آپ کو ایک مہینہ 11.5% اور دوسرے مہینے 12.5% دیں، جو ملا کے 12 ہی بنتی ہو، تو وہ مفتی صاحب کے نزدیک حلال ہوتا ہے۔ مفتی صاحب کی خدمات اس سے آگے بھی بڑھ کے ہیں۔ انہوں نے ایک شرابی زانی گورنر سندھ کو سیدنا عمر بھی کہا کہ یہ وقت کا سیدنا عمر ہے۔ سیدنا عمر کی شان میں اس قسم کی گستاخی اگر کسی عام بندے نے کی ہوتی تو ہمارے یہی مدرسے والے جا کے اس کا گھر بھی جلا دیتے۔ 295C تو کب کی لگ گئی ہوتی۔ لیکن ہمارے حکمرانوں کی بھی تو مجبوری ہے کہ یہ مدرسے اور انہی سے چلنے والی چیزیں اور یہی بیانیہ تو ہماری حکومتوں کو قائم دائم رکھے ہوئے۔ انہوں نے ہی ہمیشہ بتایا کہ یزید کے ہاتھ پہ بھی بیعت ہو جاتی ہے، تو اس لیے آپ کو حکومت وقت کے خلاف نہیں نکلنا۔ تو مدرسے کی ان کاوشوں کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ ہمیں قطعاً اس بارے میں نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ مدرسے ختم کریں یا اس میں کوئی ایسا ریفارم لائیں کہ یہاں پہ پڑھے لکھے اساتذہ آئیں، یہاں پہ وہ سیکس ہنگری لوگ نہ آئیں۔ ہمیں اسی نظام کو چلانا چاہیے اور ہمیں فل اس بارے میں اپنا زور لگانا چاہیے کہ گلی محلے میں کہیں پہ بھی طوائفوں کا کوئی اڈا نہ ہو، کیونکہ اس کام کے لیے تو مدرسے کے بچے موجود ہیں نا۔ تو اگر ہم یہ زنا کے اڈے اور بازار حسن جیسی چیزیں رکھیں گے تو لوگ ادھر جائیں گے، اور زنا کا تو بہت گناہ ہوتا ہے۔ تو سارے مدرسے اس بات پہ یکجا ہیں کہ زنا اسلام میں حرام بھی ہے، اس کی سزا بھی سنگسار کرنا ہے۔ اس لیے انہوں نے اس میں بھی سود کی طرح کان کو دوسری جگہ سے پکڑنے کا گھما کے ایک حل نکالا ہوا ہے۔ قطعاً یہاں پہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ پڑھے لکھے اسلامک اسکالرز آئیں، اسلامک ریفارمڈ سکولز آئیں جو قرآن کے مطابق آپ کو تعلیم دیں۔ ہمیں یہ قرآن کے بعد کی کتابیں چاہیے جس میں آپ کا ہر بزرگ حجت الاسلام ہو۔ حجت الاسلام کا مطلب بنتا ہے کہ اسلام کے صحیح ہونے کی حجت کیا؟ یہ جو ہمارا بابا دیکھ لیں، یہ حجت ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نبی کو بھی حجت نہیں کہتے، کسی صحابی کو بھی نہیں کہتے، لیکن اسی دور کے 100 سال پرانے بابے کو حجت کہتے ہیں، جس کے اپنے جنت میں جانے کا بھی فیصلہ اللہ نے ابھی کرنا ہے، لیکن حجت الاسلام ان کا وہ بابا ہی ہے۔ مفتی صاحب پہ لاکھوں سلام۔ مفتی صاحب جیسی شخصیات صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں اور صدیوں تک اپنا نشان چھوڑے جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی یا ہماری ایک دوسرے سے حفاظت فرمائے، آمین۔ آپ نے اس کی ویڈیو دیکھ لی، اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ اس نے کس طرح نازیبہ الفاظ استعمال کیے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فالتو کتے ہیں، وہ کتے ہیں کہ جو یورپ کے لوگوں نے چھوڑ دیے پاکستان کے اندر۔ اب یہ پاکستان کے اندر کس لیے آئے ہیں؟ اسی بات کے لیے اور اسی کام کے لیے کہ ان کا کام یہ ہے کہ یہ علماء کے خلاف بکواس کریں، اور ان کا کام یہ ہے کہ یہ مدارس کے خلاف بکواس کریں۔ ان کے کام یہ ہے کہ یہ علماء کو اور مدارس کو کسی نہ کسی طریقے سے بدنام کریں، لیکن یہ کتے اس طرح کتے ہیں کہ ان کو ہڈی نہیں ملتی۔ جب ہڈی نہیں ملتی تو اس ہڈی کے لیے جو ہے نا یہ کچھ نہ کچھ قدم اٹھاتے ہیں۔ جب یہ قدم اٹھاتے ہیں تو پھر اس قدم کے لیے ان کو مدارس مل جاتا ہے، ان کو علماء مل جاتے ہیں، ان کو دیندار طبقہ مل جاتا ہے، ان کو طلباء مل جاتے ہیں۔ کیا آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے زنا کے اڈے چل رہے ہیں؟ کبھی ان کے اوپر انہوں نے ویڈیو بنائی ہے، کبھی ان لوگوں کے اوپر اس نے بات کی ہے؟ کیا روڈوں پر اتنی فحاشی ہو رہی ہے؟ کیا اس پر انہوں نے بات کی ہے؟ اسی طرح آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر کہ کس طرح معاملات چلتے ہیں، کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے، لیکن آج تک اس خبیث نے اس کے اوپر بات نہیں کی ہے۔ زنا کے اڈے چل رہے ہیں، اس کے اوپر اس نے بات نہیں کی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا قتل ڈکیتیاں ہو رہی ہے، اس کے اوپر اس نے کبھی بات نہیں کی ہے۔ لیکن جب آج بات وفاق المدارس کی آئی، جب آج بات مدارس کی آئی اور بات علماء اور دیندار لوگوں کی آئی تو یہ مدارس پر بڑک اٹھے۔ لیکن پہلے بھی اس طرح اس نے کئی ویڈیوز بنائی ہے، تو میں نے اپنے چینل پر اس کو جو ہے نا تنبیہ کی ہے، لیکن اس پر گزارا نہیں ہوا۔ لیکن آج یہ پھر برسر میدان آ چکے ہیں۔ اس کے آئی ڈی میں نے دیکھی، اس آئی ڈی کے اندر اس نے
ہمیشہ آج کی بات نہیں ہے، ہمیشہ اس نے کئی ویڈیوز علماء کے خلاف، دیندار طبقے کے خلاف کی ہیں، لیکن میں آپ دوستوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرے جو سوشل میڈیا پر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ ویڈیو پہنچ جائے، تاکہ اس کو معلوم ہو سکے اور اس طرح سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں تاکہ اس کو پتہ چل جائے، خصوصاً آفاق بھائی اور عمار یاسر بھائی، ان دونوں تک یہ ویڈیو پہنچائے تاکہ وہ سوشل میڈیا پر کام کرنے والے لوگ ہیں، تاکہ اس خبیث کو پتہ چل جائے کہ علماء ہوتے کون ہیں، دیندار طبقے ہوتے کون ہیں، طلباء ہوتے کون ہیں۔ اپنی ناپاک زبان کو جو ہے نا آپ بجائے اس کے کہ ان فحاشی کے اڈوں پر استعمال کریں، بجائے اس کے کہ ان کرائم کے خلاف استعمال کریں، لیکن آپ اپنی ناپاک زبان کو اس علماء کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اس دیندار طبقوں کے خلاف۔ انہوں نے آپ کا بگاڑا کیا ہے؟ انہوں نے آپ سے کیا دشمنی کی ہے؟ آپ کے قوم کو انہوں نے جو دیا ہے وہ پاکستان بھی نہیں دے سکتا، وہ دنیا کے کوئی لوگ بھی نہیں دے سکتا، لیکن علماء نے جتنے دی ہیں، ہاں آپ کے گھرانوں کو دیندار بنایا ہے، آپ کے مدارس کو خوبصورت بنایا ہے، آپ کو عالم دیے ہیں، مساجد دیے ہیں، آپ کو دین کے جتنے بھی شرعی احکام ہیں آپ کو راہ دکھایا ہے اس راستے پہ چلنے کے لیے، لیکن آپ کی یہ زبان جو ناپاک زبان ہے یہ ہمیشہ ان دینداروں کے خلاف، ان دین کے خلاف اور ان معصوم جو اللہ کے نبی کے وارث ہیں ان وارثوں کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ لیکن میں گزارش کروں گا آپ لوگوں سے کہ آپ میرے اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں تاکہ یہ آفاق بھائی اور عمار یاسر بھائی تک پہنچ جائے اور وہ اس پر ان کے جو کارنامے ہیں اور اس کے جو ملفوظات ہیں، اس بغیرت اور لعین آدمی نے جو زبان تقی عثمانی صاحب کے خلاف اور جو مدارس کے خلاف اور جالندری صاحب کے خلاف استعمال کی ہے، تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ جالندری صاحب اور تقی صاحب اور مدارس والے لوگ یہ ہوتے کون ہیں، تاکہ اس کی جو ہے نا پوری سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے اور اس کو اپنے کردار کا علم ہو جائے کہ میں اپنی زبان کو کہاں پر استعمال کرنا ہے اور کہاں پر استعمال نہیں کرنا ہے۔ والسلام، شکریہ آپ تمام دوستوں۔